اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیران خیریت سے ہوں گے۔ خیران ہمارا جو توضیح المسائل کا درس ہے جس میں ہم وضو کے احکامات پڑھ رہے ہیں، وضو کے احکامات میں ہم نے کچھ شرائط پڑھی تھی اور ہم 7ویں شرط پر پہنچے تھے۔ آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے 8ویں شرط۔ 8ویں شرط میں کہہ رہے ہیں کہ وضو کے افعال پے در پے انجام دیں، یعنی جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہر چیز جو ہے جو اسٹارٹنگ میں وہ اسٹارٹ میں ہو، جو آخر میں وہ آخر میں ہو، جو بیچ میں وہ بیچ میں ہونی چاہیے، اس کو کہتے ہیں پے در پے۔ تو دیکھیں مسئلہ نمبر 282 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے، یعنی اتنا مطلب فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام میں پے در پے دھونا نہ کہلایا جائے، یعنی منہ دھویا اور اس کے بعد آپ نے کافی دیر بعد جو ہے ہاتھ دھوئے، تو یہ پے در پے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نے ٹائم پہ، مطلب جیسے کہ آپ وضو کرنے گئے ہیں تو ہر چیز آپ نے وقت پر کرنی ہے، جیسے منہ دھونے کے بعد فوراً جو آپ کا اگلا عمل ہے وہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو اگلا عمل ہے وہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بیچ میں اتنا گیپ دے دیں تو اس میں پھر وضو اس کو نہ کہا جا سکے، کریں کہ تو وہ وضو جو ہے وہ باطل ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص کو کوئی عذر پیش آ جائے، دیکھا اس کو کوئی عذر پیش آ گیا، مثلاً یہ کہ وہ بھول جائے یا پانی ختم ہو جائے، تو اس صورت میں بلا فاصلہ دھونے کی شرط معتبر نہیں آتی ہے، بلکہ وضو کرنے والا شخص جس وقت کسی عضو کو دھونا یا اس کا مسح کرنا چاہے اور اس وقت تک ان تمام مقامات کی تری خشک ہو چکی ہو جنہیں وہ پہلے دھو چکا ہو یا جن کا مسح کر چکا تو وہ باطل ہے۔ یعنی کہ آپ نے اتنی دیر لگا دی کہ جب تک آپ نے ہاتھوں کو مسح کے تک پہنچایا تب تک ہاتھ ہی سوکھ گئے، کوئی اس کے ہاتھوں پر تری نہیں رہی، تو آپ کا وضو جو کیا ہوگا، باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر جس عضو کو دھونا ہے یا مسح کرنا ہے صرف اس سے پہلے دھوئے ہوئے یا مسح کیے ہوئے عضو کی تری خشک ہو جائے، مثلاً بایاں ہاتھ دھوتے وقت، ٹھیک ہے، ابھی آپ بایاں ہاتھ دھو رہے ہیں، دائیں ہاتھ کی تری خشک ہو چکی ہو لیکن چہرہ تر ہو تو وضو صحیح ہے۔ یعنی چہرہ تر ہوگا تو آپ چہرے کا پانی لے کر بھی اپنے ہاتھوں کو، جو مطلب ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو پانی بہت جلدی اس کے ہاتھوں پہ سوکھ جاتا ہے، انہوں نے ابھی بایاں ہاتھ دھویا تو ساتھ ہی جو دائیں ہاتھ کی تری تھی وہ سوکھ گئی، تو بعد میں پے در پے ہی آپ کر رہے تھے، جو وضو آپ کر رہے تھے، تو اس کا ہاتھ اگر سوکھ گیا ہے، اس کا تری ختم ہو گیا، تو اپنے چہرہ اگر گیلا ہے تو چہرے کی تری سے لے کر پانی کو تو وہ مسح کر سکتا ہے، اس کا وضو جو ہے وہ صحیح ہے۔ آگے دیکھیے 283 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص وضو کے افعال بلا فاصلہ انجام دے، ٹھیک ہے، بلا فاصلہ، کوئی اس نے بیچ میں فاصلہ نہیں دیا، لیکن گرم ہوا یا بدن کی زیادہ حرارت یا کسی اور ایسی ہی وجہ سے پہلی جگہوں کی تری خشک ہو جائے تو وضو صحیح ہے۔ یعنی کہ اگر خود بخود ہی اس کی جسامت ایسی ہے، مطلب اس کا حرارت ہے، اس کے اندر بنی گرمی ہے، یا پھر کوئی اور وجہ کے اس کا ہاتھ جو ہے تری اس کی سوکھ جاتی ہے، ہاتھ کی یا پاؤں کی، جس کی بھی، تو تب کیا ہوگا، اس صورت میں اس کا وضو صحیح ہے، وہ جس طرح مطلب کر لیتا ہے، اپنے مسح کر لیتا ہے، کیونکہ نارمل اس کی حالت یہی ہوتی ہے کہ اس کی جو ہاتھوں کی تری ہے وہ سوکھ جاتی ہے، تو پھر اس کا وضو صحیح ہے، وہ جس طرح بھی مطلب کر لیتا ہے، مسح کر لیتا ہے، پاؤں پر مسح کر لیتا ہے، اس کا مسح ٹھیک ہے۔ 9ویں شرط ہے انسان خود اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور پھر سر اور پاؤں کا مسح کرے، اگر کوئی دوسرا اسے وضو کرائے یا اس کے چہرے یا ہاتھوں پر پانی ڈالنے یا سر اور پانی کا مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو اس کا وضو باطل ہے۔